تو دو چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی، ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ۔ نمبر 3 جو اسکل میں آپ کو دینے والا ہوں جو آپ کو فائدہ دے گا مقابلہ کرنے کے لیے، اٹ از کالڈ نالج۔ نالج ہے کیا؟ علم۔ علم کیا ہے؟ کس علم کی بات کر رہا ہوں؟ فزکس کی، کیمسٹری کی، سائنس کی، سائیکالوجی کی؟ نہیں، میں جس علم کی آپ سے بات کرنے والا ہوں وہ ہے دین کا علم۔ دین وہی ہے، وہی کوئی عام چیز نہیں ہے۔ وہی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ وہی کا مطلب ہے وہ فلسفی آف لائف، وہ باتیں جو کریٹر آف لائف کر رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا علم ہوگا؟ کریٹر آف لائف نے کیا بتایا؟ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بچوں کو؟ انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اپنا غم، اپنی سفرنگ، اپنا گریف اللہ سے ہی شیئر کرتا ہوں، اور وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے اللہ کی طرف سے وہ پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ۔ ثابت ہوا کہ علم بندے کو غم سے بچاتا ہے۔ بہت سے لوگ کیوں سلپ ہوتے ہیں؟ ان کے پاس وہ سکت نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے۔ کس چیز کا علم؟ اسلامک فلسفی نہیں ہے ان کے پاس، زندگی کا فلسفہ ہی نہیں ہے، اصل فلسفہ ان کے پاس۔ کیا ہے وہ فلسفہ؟ میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں۔ سب سے بڑا علم ہے، اگر آپ میں سے کچھ لوگ انلائٹن ہونے چاہتے ہیں، بلکہ سارے کے سارے آج انلائٹن ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ کو جاننا شروع کر دیں۔ جتنا اللہ کو جانیں گے آپ جن بن جائیں گے، آپ خود دیکھیں گے، آپ ریسلر بن جائیں گے، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں ہلا سکے گی۔ اگر آپ صرف 99 نیمز اللہ کے غور سے پڑھ لیں، جان لیں، سمجھ لیں، ان پہ تدبر کر لیں، اور اللہ کی باتیں قرآن میں جا جا کے ریپیٹیٹیولی پڑھیں، اللہ کے وعدے یاد کریں، you will see what a giant you will become. So unleash the giant within. الحکیم، اللہ موسٹ وائز ہے، اس کے فیصلوں میں وزڈم ہے۔ کوئی بھی آپ پہ مصیبت آئے اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے آپ کی مصیبت سے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ وائز ہے۔ اگر آپ اس کی طرف رجوع کریں گے اس ایٹریبیوٹ کا واسطہ دے کے کہ اے الحکیم پلیز میک می انڈرسٹینڈ وائی دس ہیز کم ٹو می، open the interpretation to me because you are the best interpreter۔ الحکیم کو پکاریں، اللہ کو پکاریں۔ then اللہ کا ایٹریبیوٹ الحفیظ، دی گارڈین۔ جو بندہ صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا باجماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیتے۔ سوچیں کتنا بڑا رسک ہے، فجر کی نماز چھوڑنا رسک ہے، کیونکہ اللہ اس کی پروٹیکشن کا ذمہ نہیں لیتا پھر پورے دن۔ ہاؤ کین سم ون ٹیک دس رسک کہ اللہ رب العالمین کی پروٹیکشن ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کس طرح آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کس وائرس سے، بیکٹیریا سے، لٹرلی جنات سے، شیاطین سے، مصیبتوں سے، کیا کیا حادثات سے اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، لوگوں کے شر سے پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور ایک ایک کو کر رہا ہے۔ تو پھر کس بات کی آپ کو ٹینشن ہے جب آپ الحفیظ کی حفاظت میں ہیں؟ نمبر 3 اللہ کا ایٹریبیوٹ، اللہ کہتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا لیکن مجھے پتا ہے، سورہ الانعام میں آیت نمبر 59 میں۔ جب ایک بے جان چیز پتے کے گرنے کی خبر اللہ کو ہے تو آپ کے گرنے کی خبر نہیں ہے؟ جب آپ رات کو روتے ہیں، گرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، آہ کرتے ہیں تکلیف میں، سفرنگ میں، پین میں، گناہ میں، تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ آپ کی آہ نہیں سنتے؟ اللہ آپ کو جواب نہیں دیتے؟ بالکل دیتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، آپ ان کی نظر میں ہیں، کیونکہ اللہ کو پتوں کا بھی پتہ ہے گرنے کا۔ اور اللہ کا نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ calls himself المؤمن، دی گرانٹر آف سیکورٹی۔ کدھر جاؤ گے جب کوئی حفاظت کرنے والا نہیں، جب کوئی سیکور کرنے والا نہیں، جب مینٹلی ڈسٹرب ہو، کہاں پیس ملے گا؟ کہاں تمہیں جو ہے وہ سکون ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کے ذکر میں سکون ملے گا، کیونکہ وہ مؤمن ہے، وہ سیکورٹی کی سورس ہے۔ اور سوچیں اگر شیطان نے آپ کو سیکورٹی کی سورس سے انسیکیور کر دیا تو پھر کیا فائدہ؟ سوچیں سیکورٹی کی سورس سے ہی آپ گئے، تو ہر وقت ایک بندہ انسیکیور جب ہوگا تو ڈپریس تو ہوگا نا۔ جب شیطان نے اسے ثابت کر دیا کہ اللہ ہیٹس یو، اللہ تجھ سے نفرت کرتا ہے، تو بہت گناہ گار ہے، تو نے تو یہ کیا، تو نے تو وہ کیا، اس کا مطلب وہ المؤمن سے انسیکیور ہو گئے، اور یہ بہت بڑا لاس ہے۔ تو کبھی شیطان کو یہ نہ کرنے دیجیے گا، اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کو یاد رکھیے گا۔ الوکیل، ڈسپوزر آف افیئرز، کوئی معاملہ ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ نہ کرے اور اللہ سے اجازت نہ لے۔ ہر چیز نقصان یا نفع اللہ سے اجازت لی جاتی ہے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کروا دیں، پایا تکمیل تک پہنچا دیں۔
اللہ الاؤ کرتے ہیں تو ہوتا ہے. سوچیں جو بندہ ایسے پاورفل بینگ سے دوستی لگا لے تو وہ دنیا کا کنگ نہیں بن جائے گا. ہر چیز وہاں سے ڈسپوز آف ہو کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں آپ اپنے معاملات اللہ کو سونپ دیں کیونکہ وہ الوکیل ہے, وہ آپ کی وکالت بھی کریں گے, ڈسپوزر آف افیئرز بھی ہیں. الودود, لونگ, ودود سے مراد ہے انکنڈیشنل لو کرنے والا. کوئی کنڈیشن نہیں ہے اللہ کی. لوگوں کی کنڈیشن ہو سکتی ہے, تم میرے لیے یہ کرو آئی ول لو یو, تم ایسے کرو میں ایسے کروں گا. اللہ انکنڈیشنلی لو کرتا ہے. گناہ گار سے بھی محبت اتنی کرتا ہے جتنی ایک نیک آدمی سے کرتا ہے. اس میں کئی واقعات ہیں, ٹائم الاؤ نہیں کرتا ورنہ رلا دینے والے واقعات ہیں کہ اللہ نے کس کس کو معاف کیا ہے. یعنی جب اللہ انکنڈیشنل لو کرتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ بہت گناہ گار ہے. جب ایک بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے, اس کو پکارتا ہے, ریکگنائز کرتا ہے, یاد کرتا ہے, اللہ 10 ٹائمز اسے زیادہ یاد کرتا ہے. اگر کوئی بندہ چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھاگ کے آتے ہیں, حدیث ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بار پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کئی بار جو ہے اپنی نظر کرم اس پہ کرتے ہیں. اس لیے اللہ کا یہ ایٹریبیوٹ الودود یاد رکھیں. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو ننھے سے بیج کو پھاڑ کر پودا نکالتا ہے سخت زمین میں سے. قرآن کی آیت ہے. اللہ جب اللہ ننھے سے بیج میں سے ننھا سا پودا نکال سکتے ہیں سخت زمین کو پھاڑ کے, تو کیا اللہ جب آپ ویک ہیں آپ کو گرو نہیں کرا سکتے؟ آپ کو تلخ حالات اور سخت حالات میں سے نکال نہیں سکتے؟ یہ مثالیں کس لیے دی ہیں؟ اللہ نے ہمارے لیے دی ہیں کہ سوچو تو صحیح تم کس کی عبادت کرتے ہو, سوچو تو صحیح کہ تم کتنے لکی ہو, تم شرک نہیں کرتے, تم ایک اللہ پہ ایمان لے کر آئے ہوئے ہو. کیا یہ خزانہ نہیں ہے؟ کیا یہ کانفیڈنس کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم لوگ کیوں انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے گئے کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے, تمہیں السلام علیکم کہتے ہوئے شرم آتی ہے, تمہیں نبی کی سنتیں فالو کرتے ہوئے شرم آتی ہے, حالانکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس جو فلسفی ہے وہ کسی بڑے سے بڑے سائیکالوجسٹ کے پاس بھی نہیں ہے, وہ بڑے سے بڑے ہسٹورین کے پاس بھی نہیں ہے جو فلسفہ تمہیں دے دیا گیا ہے. تو اللہ کے ناموں کا علم یہ بہت بڑا علم ہے. اس علم کو آج سے ہی حاصل کرنا آپ شروع کر دیں اور قرآن کا نالج لینا شروع کر دیں. علم آپ کی کامبیٹ کٹ میں مسٹ ہے, لیکن دین کا علم, تقدیر کا علم, تقدیر پہ پڑھیں, عقیدے پہ پڑھیں, اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. آپ دیکھیں گے آپ کی پرسنالٹی ویسے ہی بہت سٹرونگ ہو جائے گی. جو میں آج سے 7 سال پہلے تھا اب نہیں ہوں, کیونکہ تھوڑا بہت جو علم آیا ہے اس علم سے میرا پردہ ہٹ گیا ہے. اس علم کی وجہ سے کون سا پردہ؟ وہ پردہ جو مجھے حقیقت نہیں دکھاتا تھا. جیسے وہ میٹرکس مووی میں آپ نے دیکھا بلو پل اور ریڈ پل کانسیپٹ. ریڈ پل وہ چیز ہے جو آپ کے پردے ہٹا دے گی اور آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح کر دے گی. آپ بری ہو جائیں گے دنیا سے, آپ مشکلات کے سامنے مسکرانے لگیں گے کیونکہ اب آپ کا ویژن کلیئر ہے, آپ کو ایک گول نظر آ گیا ہے. خدا نہ خواستہ آپ جیل بھی چلے گئے, آپ وہاں جا کے بھی راضی ہوں گے کیونکہ وہ چیز آپ سے چھینی نہیں جا سکتی جو چیز آپ کو مل گئی ہے, اور وہ سیٹسفیکشن اور کنٹینٹمنٹ ہے. پھر اللہ کہتے ہیں کون ہے جو بے جان کو, زمین کو, بنجر زمین پہ بارش برسا کے اس کو جان دیتا ہے؟ اللہ. تو کیا اللہ آپ کی بے جان زندگی کو, آپ کی ڈارک لائف کو, آپ کی سیکرٹ لائف کو, آپ کے مشکلات کو, آپ کے معاملات کو جان نہیں دے سکتا دوبارہ؟ کیا ایک مری ہوئی چیز کو اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جب مری ہوئی زمین سے پودا نکل سکتا ہے تو آپ کی زندگیوں میں بھی کوئی چنگاری اللہ لے کر آ سکتا ہے. تو اللہ سے امید رکھیں, صرف اللہ کا علم ہی آپ کو وہ فلسفی دے گا. لاسٹ 2 ہمارے پاس بس 6-7 منٹ ہے. نمبر 4 آپ کی کٹ میں مقابلہ کرنے کے لیے یہ ویپن مسٹ ہے, تقوی اور توکل کا. واٹ از تقوی؟ تقوی از سمپلی بینگ کانشیس آف اللہ. نماز تقوی انکریز کرتی ہے. اگر آپ کی نماز میں اللہ کی یاد نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے. آلدو حاضری لگ جائے گی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز ہے ہی اللہ کی یاد. جو بندہ نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ کہے, سجدہ کرے, اور اس کا ذہن کہیں اور ہو, اس کی یاد میں کوئی اور ہو, اس کی یاد میں اسمارٹ فون چل رہا ہو, فیس بک چل رہا ہو, یا وہ کسی اور چیز کو یاد کر رہا ہو, اپنے بزنس کو یاد کر رہا ہو, وہ نماز نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز وہی ہے جس میں اللہ کی یاد ہے. اللہ کی یاد سے تقوی بڑھے گا. جس بندے میں تقوی ہے وہ کبھی کسی کے ساتھ برائی کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا, کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ہر چیز میں وہ اللہ کو ریفر کرے گا. اللہ سے شرمندہ ہوگا کہ میرا رب حیا والا ہے, میں بھی تو حیا کروں یہ کام کرتے ہوئے.
تو تقوی انسان کو ویسے ہی بہت سی برائیوں سے مشکلات سے بچا لیتا ہے۔ کیا ہے اللہ کے وعدے؟ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ اپنے وعدوں کو نہیں توڑتا۔ کن وعدوں کو؟ اللہ کے کچھ وعدے میں آپ کو سناتا ہوں، ان کو ساری عمر یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، وعدہ ہے اللہ کا، جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی اللہ کا کہنا مانے گا۔ آپ یقین کریں، ایک ٹپ ہے، جن کے گھروں میں لڑائیاں ہیں، کوئی انبن چل رہی ہے، وہ اللہ سے نزدیک ہو جائیں، اپنا رشتہ اللہ سے زیادہ اچھا کر لیں، ان کے سارے لوگ ان کے قریب آ جائیں گے۔ بارک اللہ فار کمنگ، سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔